رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امہ یہدون بالحق وبہ یعدلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام۔ بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، بچپن سے ماں نے مجھ کو بتایا حسین ہے، میرے پدر نے مجھ کو پڑھایا حسین ہے۔ گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، گھٹی ملی تھی آل محمد کے ہاتھ سے، بہنوں نے لوری دے کے سنایا حسین ہے۔ ہاتھوں میں تھام تختی پکڑا جو خود قلم، مجھ کو اساتذہ نے لکھایا حسین ہے۔
آل نبی کے تذکرے اصحاب کے بیان، مرشد نے نقش دل پہ جمایا حسین ہے۔ رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، رہتے ہیں دور مجھ سے سر پیٹتے یزید، میرے دماغ میں تو سمایا حسین ہے۔ حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، حسینی ہی مانتا ہے صحابہ کی شان کو، بو بکر و عمر نے کاندھے بٹھایا حسین ہے۔ آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، آصف صدائے دین ہے آنا من الحسین، میرے نبی کا مجھ پہ سایہ حسین ہے۔ دوش نبوی نے کیا تھا کس کو کعبے میں بلند، قدسیوں سے جا کے پوچھو رفعت مولا علی، شاہ مرداں شیر یزداں ہیبت اہل حرم، پوچھ لو خیبر سے اب بھی قوت مولا علی، وہ خلیفہ چہارم مرکز اہل صفا، بستی بستی میں عیاں ہے برکت مولا علی، جھومتا رہتا ہے سن سن نام صدیق و عمر، جس کے سینے میں ہے روشن الفت مولا علی، رافضی سن خارجی سن، یہ ہے آصف کی صدا، یوں بیاں کرتے ہیں سنی عظمت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے الحاج مظفر علی عطاری صاحب کی دعوت پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان اہل سنت کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت پیر سید شاہد عباس شاہ صاحب زید شرفہ کرسی صدارت پہ جلوہ افروز ہیں۔ حضرت پیر سید ضمیر حسین شاہ صاحب جماعتی، حضرت پیر سید محمد توصیف شاہ صاحب رضوی، مفتی محمد رضا المصطفیٰ رازی اور دیگر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ جلوہ گر ہیں۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بڑے بڑے علماء کرام کے خطابات سماعت کیے ہیں۔ اس وقت رات کا نہایت ہی حساس حصہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کی گھڑیاں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دور تک عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جمع غفیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کاوش کو قبول فرمائے، حاجی مظفر علی صاحب کے اس اجتماع میں ان کے جتنے مقاصد ہیں وہ پورے فرمائے،
ان کی عالیہ محترمہ کو رب ذوالجلال فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور بیٹوں کو علم و حکمت سے رب ذوالجلال مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی دوست آئے ہیں اللہ سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ میں نہایت ہی اہم موضوع پر مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہم اہل سنت ہیں تو سنی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کرنے والا ہو۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تو بہت ہی اونچی نسبت حاصل ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ دیں، جس خاک کے اوپر، یا جو چیزیں بھی آپ سے کسی نسبت سے بھی منسوب ہو جائیں، ان سب کا ادب و احترام اہل سنت کا ایمان ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے فرائض میں سے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اس وقت اہل سنت و جماعت میں جو ایک اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہیں اہل سنت و جماعت کے اندر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے کوئی کمی آ رہی ہے یا کوئی انکار کیا جا رہا ہے۔ ایسا دور دور تک بھی کوئی نام و نشان اللہ کے فضل سے نہیں۔ اس صفحہ ہستی پر کل بھی اہل سنت ہی محب اہل بیت تھے، اور آج بھی اہل سنت ہی محب اہل بیت ہیں، اور یہ سند ہماری زبان سے ہمارا دعویٰ نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، جو الکامل کی 3 جلد میں حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے فرمایا تھا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو، اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اصل میں اس وقت جو پرابلم ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی اختلاف نہیں، فضیلت میں کوئی جھگڑا نہیں، فضیلت طے شدہ بات ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے اور بہت سی احادیث سے بھی ثابت ہے، پھر آگے اس کے دلائل ہی دلائل ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ کچھ لوگ محبت اہل بیت کے قبول ہونے کی جو شریعت میں شرطیں ہیں، ان شرطوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا افضل ہونا اپنی جگہ ہے، یہ نہیں کہ افضل ہے تو جیسی بھی ہو وہ قبول کر لی جائے۔ جتنی زیادہ افضل چیز ہوگی اتنے اس کی شرائط زیادہ ہوں۔ اب ہے ایک نماز کی فضیلت کا مسئلہ، اور ایک ہے نماز کی قبولیت کا مسئلہ۔ فضائل نماز اگر صرف بیان کرتے رہو لیکن نماز کی شرائط بیان نہ کرو تو اس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو شرائط قبولیت کو بیان کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر فضیلت کی بنیاد پر کوئی بندہ نماز شروع کر دے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے وضو بھی ہوتا، وہ یہ نہ مانے کہ قبلے کی طرف منہ بھی کرنا ہے، اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے پاک کپڑے بھی ضروری ہیں، تو وہ دن رات پڑھتا رہے، مجھے بتاؤ اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب فضیلت والے کام کا فضیلت والا ہونا اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اس کی شرطیں بھی آتی ہوں،
اور وہ کام ان شرطوں کے مطابق کیا جائے تو پھر امید کی جائے گی کہ اللہ اسے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو محبت اہل بیت ہو یا محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ کام بڑے فضیلت والے ہیں۔ یہ دونوں محبتیں بہت بڑی فضیلت والی ہیں، مگر قبول تب ہوتی ہے جب شریعت کے مطابق ہو، ان کی شرائط پائی جائیں۔ اور اگر ان کی شرائط کو پس پشت ڈال کے کوئی کہے چونکہ فضیلت بڑی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، ہم جیسے بھی کریں، تو اس محبت اہل بیت کا نتیجہ اسی نمازی کی طرح کا ہوگا کہ جو ساری رات پڑھتا رہے مگر چہرہ قبلے کے مخالف ہو، ساری رات پڑھتا رہے مگر وضو کا پتہ ہی نہ ہو، ساری رات پڑھتا رہے مگر کپڑوں کا پتہ ہی نہ ہو۔ جھگڑا اس وقت ہمارا کچھ لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں فضائل محبت اہل بیت بیان کرتے ہو وہاں اس کی شرطیں بھی بیان کرو، قرآن سے کرو، سنت سے کرو، تاکہ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن اس محبت کا فائدہ ہو۔ اور دوسری طرف سے جب ہم شرطوں کا تقاضا کرتے ہیں تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت نہیں مانتے۔ ارے بھائیو، جو بندہ نماز کی شرطیں بتا رہا ہو اور پھر نماز پڑھا رہا ہو، وہ علمبردار ہے یا وہ علمبردار ہے جو نماز تو کرتا ہے مگر ننگا کھڑا ہے، نماز تو کرتا ہے مگر قبلے سے منہ پھیر کے کھڑا ہے؟ اس پاکستان میں میں اعلان کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ آج قرآن و سنت سے بغاوت کر کے دعویٰ کر رہے ہیں محبت اہل بیت کا یا محبت صحابہ کا۔ ہم ان کو اس محبت کا پیغام دیتے ہیں جس کا حکم رب کے قرآن نے بھی دیا ہے اور آقا علیہ السلام کے فرمان نے بھی دیا ہے۔ اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ آخر دوسروں کو کیا ہے، وہ بھی شرطیں مان لیں گے؟ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں، سال میں کچھ جلسے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شرطوں کے بھی ہونے چاہیے۔ دوسرا فرقہ یہ نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے لحاظ سے شرطیں پائی نہیں جا سکتی۔ محبت اہل بیت کی شرطوں کے مطابق اگر محبت پائی جائے تو سینہ سنی کا ہوتا ہے، اور اگر قرآن و سنت سے بغاوت کو محبت کہا جائے تو پھر دوسروں کا دھندا ہوتا ہے۔ اگر دوسرے ان شرائط کا درس دینا شروع کریں انہیں اپنا مسلک چھوڑنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے مسلک کے کچھ لوگ کیوں ان کے چرنوں میں جا کے چل رہے ہیں؟ ان کی تو مجبوری یہ ہے کہ اگر شرائط دیکھیں تو ان کے پاس بچتا کچھ نہیں، انہیں وہ مسلک چھوڑ کے مسلک اہل سنت میں آنا پڑتا ہے۔ مگر جو ہے ہی سنی، یہ ان کے پیچھے کیوں لگا ہوا ہے، ان کے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اور پھر الٹا ہمیں الزام دیتا ہے کہ یہ محبت سے روکتے ہیں۔ ہم محبت سے نہیں روکتے، ہم تمہیں شرعی محبت کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ مولا علی سے شرعی پیار کرو، آؤ حسنین کریمین سے شرعی پیار کرو، آؤ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے شرعی عقیدت کرو۔ اگر شرعی عقیدت کرو گے تو پھر یہاں بھی اس عقیدت کا فائدہ ہوگا، برزخ میں بھی فائدہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی جنت کی ٹکٹ ملے گی انشاءاللہ۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور پھر اس کی ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا
کہ کیسے کوئی غیر شرعی محبت کرتا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے، مشکات شریف میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ خود مولا علی سرکار سے سن کے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیکا مثلم من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی کی جھلک کسی میں ہو۔ فیکا مثلم من عیسیٰ، علی تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وصف ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے انسانیت کی آزمائش ہوگی۔ علی تمہاری ذات امتحان ہے کائنات میں، تمہاری محبت بھی امتحان ہے، تمہارا بغض بھی امتحان ہے، اور تمہارے لحاظ سے جس نے جنت میں پہنچنا ہے اس نے امتحان سے گزر کے جنت میں پہنچنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تم کیسے ہو؟ فرمایا احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ بغض میں مارے گئے اور کچھ لوگ ان کے پیار میں جہنمی بنے۔ علی تمہارے بارے میں بھی ایسا ہوگا، کچھ تو تمہارے بغض میں جہنمی بنیں گے اور کچھ تمہارے پیار میں جہنمی بن جائیں گے۔ یہ فتویٰ نہیں میرا یا کسی اور مفتی کا، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، اور راوی ہے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایک چیز تو واضح ہے، بغض علی جہنم ہے۔ ایک یہ اس حدیث سے پتہ چلا، اور یہ ہر کوئی بیان کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کا دوسرا حصہ ہر کوئی بیان نہیں کرتا۔ آخر اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان سے دشمنی کیوں ہے؟ آدھا کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ جو پورا بیان کرے وہ پورا سنی ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھا یہود نے اور نصارہ نے ان سے محبت کی، یہود بغض کی وجہ سے جہنمی بنے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے جہنمی بنے۔ اے علی تیرے بارے میں بھی دو دھڑے جہنم میں جائیں گے، ایک تیرے بغض کی وجہ سے جہنمی ہوگا اور دوسرا تیرے غیر شرعی پیار کی وجہ سے جہنمی ہوگا۔ نصارہ اللہ کے نبی سے پیار کر کے کیوں جہنمی بنے؟ سرکار فرماتے ہیں جرم یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ماننے لگے جو رب نے انہیں بنایا نہیں تھا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ عہدے مان دیے ان کے جو رب نے انہیں دیے نہیں تھے۔ تو سرکار نے فرمایا علی قیامت تک تیرے بارے میں بھی کچھ لوگ تو بغض کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کچھ تیرے پیار کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے۔ وہ پیار والے کیوں جائیں گے؟ فرمایا تمہارے وہ عہدے مانیں گے جو رب نے تجھے دیے نہیں۔ ان کا پیار شرائط کے مطابق نہیں ہوگا، ان کا پیار شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، ان کا پیار قرآن و سنت سے بغاوت ہوگا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آگے ساری زندگی یہ حدیث پڑھاتے رہے اور بتاتے رہے، اور میں اس حدیث کا مبلغ ہوں۔ فرمایا یہلک فیہ اثنان، مولا علی نے کہا لوگوں یاد رکھنا میرے بارے میں دو پارٹیاں جہنم میں جائیں گی، جو بغض کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو مجھ سے پیار کرتے ہوئے
شریعت سے نہیں پوچھے گا، شریعت کی حدیں پھلانگ کر پیار کرے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جس کا سینہ میرے بغض سے خالی ہوگا، مگر پیار وہ کرے گا جس پیار کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ لہذا اس معاشرے میں یہ بھی فرض ہے، جیسے بغض علی سے بچانے کے لیے بغض علی کی جو ہلاکتیں ہیں ان پر عوام کو مطلع کرنا ضروری ہے کہ لوگوں بغض علی سے بچ جاؤ، ورنہ کل جہنم کا ایندھن بنو گے۔ ایسے ہی ہو بہو معاشرے کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محبت سے بھی بچانا ضروری ہے کہ جو بندے کو جہنمی بناتی ہے سرکار کے فرمان کے مطابق اور مولا علی کے فرمان کے مطابق، اور وہ محبت جو جہنمی بھی بناتی ہے اس محبت کو کہا جاتا ہے شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی، جو حدیں پھلانگ کر شریعت سے بغاوت کر کے جو پیار کیا جاتا ہے، اس پیار سے ہم روکتے ہیں، اور اس پیار سے روک کے لوگوں کو جہنم سے روکتے ہیں۔ اور سنی وہ ہے کہ جس کا سینہ مولا علی کے شرعی پیار سے لبریز رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کیا گھڑا گیا کہ ان کی یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے، یہ شان بھی ہے۔ 2 شانیں نہیں گھڑی گئیں، 10 نہیں گھڑی گئیں، 1000 نہیں گھڑی گئیں، اگرچہ ان کی اوریجنل حقیقی پیور شانیں بھی بے شمار ہیں، لیکن پھر بھی گھڑنے والوں نے گھڑ گھڑ کے 3 لاکھ شانیں گھڑ کے بیان کی۔ 3 لاکھ شانیں، توجہ کرنا، اب میں بول رہا ہوں، کوئی جملہ میں نہ بولوں اور تم جا کے کہو اس نے یہ بولا ہے، تو مجھے کتنا غصہ ہوگا کہ میں نے جب یہ نہیں کہا تو اس نے میری طرف منسوب کیوں کیا۔ وہ لوگ کتنے کمینے ہیں جنہوں نے 3 لاکھ جھوٹ گھڑے اور گھڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیے۔ ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سرکار روضہ پاک میں آج بھی زندہ و تابندہ ہے۔ جب وہ جھوٹ ذاکر بولتے ہیں اور ان سے سن کے کچھ سنی خطیب جن کا میں رد کرتا ہوں وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ مولا علی کی یہ شان ہے، تو میرے نبی علیہ السلام گنبد خضرا میں غصے میں آتے ہیں، کوئی تو ان کمینوں کو روک، میں بولا نہیں، یہ میری طرف منسوب کرتے ہیں۔ 3 لاکھ جھوٹ آج سے صدیوں پہلے تھے، اب تو جھوٹوں کی ماں نے بہت بچے نکال دیے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف دیکھو، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461، اس میں یہ لکھا ہے، روافض نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت طاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب 3 لاکھ حدیثوں کے وضع کی۔ وضع کا معنی ہوتا ہے گھڑنا، یعنی 3 لاکھ اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہا کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے۔ 3 لاکھ اس زمانے میں تھیں جن پہلے اماموں کا نے یہ نوٹ کیا، پھر اعلی حضرت نے لکھا۔ یہ نہیں کہ صرف روافض نے گھڑی ہیں، اور بھی گھڑنے والے ہیں لوگ، مگر یہ ایک بڑی تعداد۔ اب اس کا نقصان ایک تو یہ ہے کہ سرکار غصے میں ہے کہ میں نے فرمایا نہیں تھا،
اور یہ میری زبان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. مجھ جیسا چھوٹا، آپ جیسا چھوٹا بندہ برداشت نہیں کرتا. اور سرکار کی طرف، اور وہ بات تو اللہ تک جاتی ہے کہ جب سرکار نے فرمایا تو پھر اللہ کا فرمان ہے. ایک تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. دوسرا ان باتوں میں تقریباً پھر توہین ہے. کہیں توہین ہے نبیوں کی، کہیں توہین ہے رسولوں کی، کہیں توہین ہے ذات خدا تعالی کی. کیونکہ وہ گھڑی ہوئی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں حسنین کریمین یا سیدہ پاک یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی شان کہیں آدم علیہ السلام سے زیادہ، کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، کہیں نوح علیہ السلام سے زیادہ، کہیں معاذ اللہ خود اللہ سے زیادہ. اور کفر ہی کفر. بولنے والے بھی کفر کریں، سننے والے بھی کفر کریں. اور جلسہ کیا ہوگا؟ جلسے کا نام محبت اہل بیت ہوگا یا شان اہل بیت ہوگا. تیسرا نقصان کیا ہوگا کہ جب وہ گھڑی ہوئی باتیں بیان ہو رہی ہوں اور عوام بیچاروں کو کیا پتا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی ہے یا اصل میں پڑی ہوئی ہے. انہوں نے تو سبحان اللہ ہی کہنا ہے. جیسے میں ابھی کہا میں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی گئی، اس پر بھی کوئی ماشاءاللہ کہہ رہا تھا کہ بڑا اچھا کام کیا انہوں نے جنہوں نے 3 لاکھ حدیثیں گھڑی. تو عوام کو کیا پتا. اب ان کو روکا جائے، بولنے والے خطیب کو، ذاکر نما کو، اگرچہ سنیوں کے سٹیج پہ کھڑا ہو. اگر نہیں روکا جائے گا تو مسلک فارغ، سب کا ایمان فارغ. اور اگر روکا جائے گا تو روکنے والے پر فتویٰ لگے گا اسے کوئی محبت اہل بیت سے مروڑ ہے. باقی چپ تھے، یہ کیوں بولا؟ انہیں یہ پتہ نہیں باقی اندھے ہیں، یہ آنکھوں والا ہے. باقی سرکار کے غصے کو دیکھ نہیں رہے. باقی جو دین کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں. نہ روکیں تو سرکار ناراض، روکیں تو محلے والے ناراض، مسجد والے ناراض، کمیٹی والے ناراض، جلسے والے ناراض. میرے بھائیو اب بتاؤ مجھے کس کی ناراضگی ہلکی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیں یا دنیا والوں کو کر لیں؟ یہ ہے محبت اہل بیت کے لحاظ سے آج ہمارا قصور. لوگ چوری کر رہے ہیں ایمان کی اور لیبل ہے محبت اہل بیت اوپر، اور اندر بیان کیا جا رہا ہے جھوٹ، کذب، دجل، فراڈ. اور ہم جس وقت جیسے کوئی محلے کا نیک بندہ ہو، بظاہر نیک حقیقت میں نہیں، اور چوری بھی وہی کرتا ہو اور پکڑا نہ جاتا ہو، اور کوئی میرا مہم جو اس کے پیچھے لگ جائے کہ آج جب یہ کرے گا تو میں بلب ضرور جلاؤں گا، اور بلب جلا تو حاجی صاحب رنگے ہاتھوں وہ حاجی صاحب پکڑے گئے، حاجی ثناء اللہ صاحب. اب ہم نے صرف بلب جلایا ہے، کانے کے حاجی ثناء اللہ ہو یا پورے ملک کے سب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب ہاتھ ملتے پھر رہے ہیں. اس بنیاد پر ہم نے حساب دینا ہے قیامت کے دن. آج چپ نہیں رہ سکتے. محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان ہے، مگر قصے کہانیاں جو گھڑے ہوئے ذاکروں کے ہیں وہ پڑھو گے تو بغاوت ہوگی قرآن و سنت سے. نہ سرکار خوش ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نہ رب ذوالجلال. جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا. اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. یہ میرے پاس حیات القلوب ہے، میں کسی چھوٹے رسالے کی بات نہیں کرتا. یہ دوسرے فرقے کا مجتہد ہے، ان کی بیبے ہے ملا باقر مجلسی. اس کتاب میں اس نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بیان کی ہے. اگر میں بتائے بغیر بیان کرتا تو آپ سب نے
اس پر سبحان اللہ اور کتنی بار کہنا تھا اور کیا کچھ کر دینا تھا، لیکن میں پہلے بتا رہا ہوں جو کچھ لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے، صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ یہ ہیں وہ 3 لاکھ جھوٹ، جن میں سے ایک یہ ہے جو اس میں بھی ہے اور یہ تفسیر عیاشی میں بھی ہے، دونوں میں وہ لکھا ہے۔ اب وہ جھوٹ اس لحاظ سے کہ سرکار کی طرف سرکار نے کبھی نہیں فرمایا تھا، بات کچھ اور تھی اور انہوں نے اور بنائی، وہ ایک علیحدہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر آگے اس میں جو اللہ کے نبی کی توہین ہے وہ علیحدہ جرم ہے، اور اس کے بعد جو ہم جیسے بیان نہیں کرتے اس کو، اور دوسرا دھڑا کہے گا جب یہ شان ہے اس طرح تو یہ کیوں نہیں بیان کر، انہیں اس سے غرض نہیں کہ کس نے گھڑی تھی، انہیں صرف پیسے بٹورنے سے مقصد ہے۔ اور ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہم سند دیکھتے ہیں، متن دیکھتے ہیں، جو سورسز ہیں دین کو پرکھنے کے، اس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں جس کو بیان کرنے سے سنی بھی خوش ہوتا ہے، سنی کا خالق بھی خوش ہوتا ہے۔ حیات القلوب کے اندر لکھا ہے، میں اس کی تمہید کے لیے پہلے جو اصل حدیث ہے وہ بھی بیان کر دوں۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر اصل حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 4286، جب آدم علیہ السلام کی توبہ کا معاملہ تھا تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں رأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب میں نے پہلی بار عرش کے پائے کو دیکھا تو اس جگہ یہ کلمہ لکھا تھا، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک۔ اس دن مجھے پتا چل گیا تھا یا اللہ یہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ پھر سب سے زیادہ تجھے پسند ہے۔ فقال اللہ صدقت یا آدم، اللہ نے فرمایا آدم آپ نے سچ کہا، ایسے ہی انہ لأحب الخلق الیہ، یہ ہستی ساری مخلوق میں سے مجھے زیادہ پیاری ہے، ادعونی بحق ہی، اس کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لو، فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم اگر میں نے انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ مختصر میں نے ذکر کیا تو پتہ کیا چلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا اسم شریف رب نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ انہیں اگر میں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا، یہ ہستی باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اب رافضی کیا لکھتے ہیں اپنی کتاب صفحہ نمبر 50 پر حیات القلوب میں لکھتے ہیں، چو آدم سر بلند کرد دی در ساک عرش نوشتہ است، جب آدم علیہ السلام نے سر اونچا کیا تو دیکھا کہ عرش کے پائے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے اضافہ دیکھو کیا لکھا ہے، یہ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ کل کوئی میری طرف منسوب نہ کرے کہ آپ نے کہا تھا یہ کچھ بھی لکھا، یہ وہ جھوٹ جو انہوں نے آگے لکھا وہ بتا رہا ہوں کہ لکھا ہے آگے علی بن ابی طالب امیر المومنین و زوجہ فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بس آدم علیہ السلام گفت پروردگار کس تندیہا، حق تعالیٰ فرمود ایہا از ذریت تو ان و ایشا بہتر اند از تو، یعنی جہاں کلمہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد وہ لفظ مزید لکھے ہوئے بیان کیا اپنی طرف سے
کہ عرش پر یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین ہیں. اگرچہ یہ بات اپنے طور پر حق ہے، لیکن وہاں حدیث میں یہ اضافہ کر کے آگے لکھتے لکھتے ساتھ جو ہے آگے یہ جملہ کہ آدم علیہ السلام نے جب پوچھا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں تو تیری اولاد سے، مگر ایشاں بہتر اند از تو، یہ تجھ سے بہتر ہیں، یعنی حضرت علی تجھ سے بہتر ہیں. اے آدم حضرت فاطمہ تجھ سے بہتر ہیں. اے آدم حسنین کریمین تجھ سے بہتر ہیں. اب یہ وہ جو گھڑی ہوئی بات ہے، ساتھ ایک تو سرکار کے بارے میں جھوٹ، دوسرا مضمون کے اندر توہین، وہ توہین جو کہ کفر ہے، کہ غیر نبی کو نبی کے برابر کہنا بھی کفر ہے، بڑھانا تو بطریق اولا کفر ہے. اب اس کے ساتھ آگے یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف کیوں لائے؟ نیچے لکھا ہے کہ نظر حسد بسوے ایشا مکن کہ تورا از جوار خود بیرومی کنم. اے آدم اگر تو نے ان کی طرف حسد سے دیکھا تو میں تمہیں اپنے پڑوس سے دور کر دوں گا. تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے نظر کرد بسوے فاطمہ علیہ السلام بدیدہ حسد، کہ آدم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حسد سے دیکھا تو رب نے ان کو جنت سے نکال دیا. اب یہ دیکھو، یہ ان کی بخاری کی طرز کی کتاب ہے اور وہ شان بیان کر رہے ہیں. اب اس شان کو ہمارے کئی لونڈے خطیب اس طرح کی بات سنیں گے تو پیسے بٹورنے کے لیے اپنے مجمع میں شروع کر دیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کفریات کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. ان کا مقصد لوگوں سے واہ واہ کروانا ہے اور پیسہ لینا ہے، دین کے خپر کھچے اڑ جائے. اس واسطے میرے بھائیوں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اتنے جو بھی ایسے بہروپیے روافظ کی چادریں اوڑھ کر سنیوں میں داخل ہیں اور ان والی تبلیغ کر رہے ہیں اور اہل بیت کے فضائل گھڑے ہوئے بیان کر کے توہینیں کر رہے ہیں، تم پہ لازم ہے کہ ان کا پردہ چاک کرو اور پردہ چاک کر کے دین مصطفیٰ کی حفاظت کرو. یہ دوسرا حوالہ ہے تفسیر عیاشی، یہ بھی ان کے مسلک کی ہے. یہ جلد نمبر 1، اس میں سورہ بقرہ کے اندر فتلقى آدم من ربہ کلمات، اس کے تحت یہی واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ ہے کہ فمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متکئ علی علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہما تتلوہما والحسن والحسین یتلوان فاطمہ فقال اللہ یا آدم ایاک ان تنظر الیہم بحسد. اے آدم بچ کے رہنا، ان اہل بیت کی طرف حسد کسے نہ دیکھنا، اگر تم دیکھو گے احبط کا من جواری، میں تجھے جنت سے نکال دوں گا. فلما اسکنہ اللہ الجنہ مثل لہ النبی وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم فناظر الیہم بحسد ثم اوردت علیہ الولایا فانکرہا فرمتہ الجنت بوراقہا. کہتے ایک تو حسد کیا، دوسرا اللہ نے آدم علیہ السلام پر ولایت علی کو پیش کیا کہ اے آدم علی کی ولایت مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ لکھا انہوں نے انکار کیا، اس انکار پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا. اب یوں جو شانیں بیان کی جاتی ہیں، یہ دھندا 12 مہینے ہوتا ہے اور ہمارے ان پڑھ خطیب یہ مشہور لوری دینے والے جو ہیں
وہاں سے سنتے ہیں، یہ سہولت کار بنے ہوئے ہیں ان کے، اور ان کے کیسٹوں سے سن کر، سی ڈی سن کر پھر یہ چیزیں لانچ کرتے ہیں سنیوں میں، اور پورے مسلک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس واسطے ہم اہل سنت ان لوگوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، فرض ہے محبت اہل بیت، مگر اس فرض کے لیے، اس فضیلت کی ادائیگی کے لیے شرائط ہیں۔ وہ شرائط مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، وہ امام احمد رضا بریلوی نے لکھی، وہ داتا گنج بخش اجمیری نے لکھی، وہ پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھی رحمت اللہ علیہم۔ آج ان کو پڑھ کر پھر آگے دین لوگوں کو بتایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔